کرے، یعنی ایک تو زمانے کے اعتبار سے بھی، اس وقت کے اعتبار سے بھی، اور ایک یہ ہے کہ قیامت تک کے اعتبار سے۔ تو اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی وہ دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب چلا ہے، اب اس میں کوئی اضافہ کمی بیشی نہیں ہوگی، یہی دین اب قیامت تک چلے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ زمانہ تو آگے بڑھ رہا ہے، تو زمانے کے تقاضے جو آگے بڑھیں گے، تو اسی دین کے اندر اتنی اصول اور اتنی رہنمائی کا سامان رکھ دیا گیا ہے کہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، مجتہد لوگ ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ اسی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حکم تلاش کر لیں گے۔ مثلا ایک موٹی سی مثال ہے کہ گائے کا دودھ، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، بکری کا بھی آیا، لیکن بھینس کا کہیں نہیں آیا۔ تو اب بھینس کا دودھ حلال ہے نہیں ہے، بھینس کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ گائے پر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں کاپی پیسٹ کرنا، جو حکم ادھر موجود ہے وہ دیکھنا کہ وہ علت اور وہ ایک ہی بات ہے، دونوں میں بات یہ ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے لیکن وہ معمولی فرق ہے جو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی جو جوہری چیز ہے وہ دونوں جگہ ایک ہے، سیم ہے۔ تو اس وجہ سے پھر فقہا اس کا حکم بھی وہی بنا دیتے ہیں، یعنی جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے، زکوٰۃ میں بھی، قربانی میں بھی، اور اس طرح کے مسائل میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شراب اللہ نے حرام کی، مگر بھنگ کے بارے میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ بھنگ محرم میں تھی نہیں کہیں۔ لیکن چونکہ شراب کی صورت میں ایک حکم آ گیا، اب وہ حکم اپنی ذات کے لحاظ سے اتنا مکمل ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی چیز ایسی اس نوعیت کی آئے گی، شراب کی نوعیت کی، کہ وہ حکم اس کے اوپر فٹ ہوتا چلا جائے گا خود بخود۔ اس لحاظ سے کہا گیا کہ دین مکمل ہے، یعنی آنے والے زمانوں میں بھی جو احکامات صورتیں نازل ہوں گی، ان سب کے احکامات نکلتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ بھنگ کو سب دیکھا کہ وہ بھی وہی سیم کام کرتی ہے جو شراب کرتی ہے، تو فقہا نے اس پر بھی حکم لگا دیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک کی اور بہت سی آیات ہیں، احادیث ہیں، اصول ہیں، جن کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی، آج کے زمانے میں بھی، بھلے زمانہ جتنا مرضی ترقی کر جائے اور مزید آگے ترقی کرتا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے احکامات کا کوئی بیکار ہو جائے، ہم کہیں گے نہیں اب شریعت نے ہاتھ اٹھا دی ان میں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا کتنے ہو سکتے ہیں یا ہم نے کتنا ہونے کی نیت کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت خاموش ہے یا علماء مسئلہ بتانے سے خاموش ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دین مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اب یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ ہر انسان کے ساتھ بات نہیں کرتے براہ راست، یہ تو بات طے شدہ ہے، یعنی مذہب کا اور دین کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اللہ چند افراد کو منتخب کرتے ہیں، انہی سے اس کا کلام ہوتا ہے، باقی عام انسان پھر ان کے نیچے چلتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا رابطہ ہوتا ہے نبی کے ساتھ، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ جب ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو خود رسول تک ہدایت کے پہنچنے کا ذریعہ وحی ہے۔ اب وحی کیا ہوتی ہے اس کو ذرا ہم کر لیں گے، باقی وحی کی ضرورت پچھلی نشست میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ وحی کے بغیر انسانی زندگی، اگر وحی کو مکمل طور سے انسانی زندگی سے خارج کر دیا جائے تو اس کے بعد انسان نہیں رہے گا، وہ کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ نہ اس کے لیے حلال حرام کی پرواہ ہے، نہ کوئی محرم غیر محرم، رشتہ داری غیر رشتہ داری، یہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ جو لوگ مذہب کو چھوڑ کر ابھی بھی معاشروں میں بس رہے ہیں، وہ بہت سے مذہب پر لاشعوری طور سے عمل کر رہے ہیں، ان کو حقیقت اپنے فلسفے کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو فلسفہ اختیار کیا، یعنی اللہ کو ہم نے مائنس کر دیا، وحی کو مائنس کر دیا، مذہب کو مائنس کر دیا ہم نے اپنی زندگی سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ شاید قبول کرنے کے لیے وہ تیار بھی نہ ہو، لیکن ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ خدا کو اگر نکال دیا جائے معاشرے میں سے تو اس کے بعد پھر افراتفری، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ انسان ہی نہیں رہتا، کچھ جانور ہو جائے گا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا، کیونکہ جانور پھر بھی اپنے ایک دائرے میں رہتا ہے، اس کا ایک آٹو سسٹم ہے۔ بکری کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی بھی چارہ نہیں کھائے گا، لیکن انسان چونکہ بہت وسیع اختیارات اللہ نے اس کو دے دیے، ہر قسم کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کر دی، تو یہ پھر جانوروں سے بھی آگے ہی جائے گا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، فرمایا کہ یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ جانور جو ہے نا اپنے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے، لیکن انسان کے لیے پھر کوئی اصول نہیں رہے گا اگر وحی کو اور مذہب کو مائنس کر دیا جائے تو۔ وحی کی مباحث ہیں، صفحہ نمبر 17 ہے پہلا باب۔ اس میں اب وحی ہوتی کیا ہے یہ ذرا ہم اس کو دیکھیں گے۔ لغت میں تو مشہور یہی ہے الاعلام الخفی،
یعنی ڈکشنری اگر کنسرن کی جائے وحی کے لفظ پر تو اس میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وحی کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، خفیہ طریقے پر خبر کرنا، یعنی کسی کو دوسروں کو پتہ نہ چلے لیکن اس تک بات کنوے، اپنا میسج کنوے ہو جائے، یہ وحی ہوتی ہے۔ مگر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک اور قید کا اضافہ بھی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ الاعلام الخفی السریع، خفیہ طریقے پر تیزی سے خبر کرنا۔ امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات میں لکھا ہے، یہ قرآن پاک کی جو الفاظ ہیں ان کے اوپر امام راغب کی کتاب ہے مفردات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الوحی الاشارۃ السریعہ فی خفیہ، وہی اس اشارے کو کہتے ہیں جو سرعت کے ساتھ ہو اور پوشیدگی میں ہو۔ تو یہ تینوں جو ڈیفینیشنیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے لحاظ سے، جن کو جب مشترکہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وحی میں لغت کے لحاظ سے تین باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اشارہ ہے، اور اشارہ جو ہوتا ہے نا بہت مختصر ہوتا ہے، اسی لیے عربی کا ایک مقولہ محاورہ العاقل تکفیہ الاشارہ، کہ عقل مند سمجھدار آدمی کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور جو نہ سمجھ ہوتا ہے یا کم سمجھ ہوتا ہے اسے پھر بہت کھول کے بات بتانی پڑتی ہے، یہ ایک عام اصول ہے۔ تو اشارہ لمبی چیز کو مختصر کرنے کا نام ہوتا ہے۔ مثلا ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو وہاں لکھا ہوگا پنڈی بھٹیاں، اور نیچے تیر کا سائن ہوگا، نشان ہوگا، علامت جاری اس طرف، تو حالانکہ وہاں وہ جو تیر ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی بھٹیاں اس طرف ہے، یہ اس طرف ہے، تین لفظ تھے، اس کو سمیٹ کر تیر نے ایک کر دیا، یعنی ایک نشان بن گیا، ہم اسے سمجھ گئے کہ اس طرف جانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ جب روڈ پر ہم جا رہے ہیں تو اگر سبز بتی جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ آگے جا سکتے ہیں، اگر سرخ بتی جل رہی ہے تو اس کا مطلب اب آپ کے لیے رکنا یہاں ضروری ہو گیا، اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر آپ کا چالان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری جو اس کے پیچھے بات ہے وہ صرف ایک سرخ بتی کے ساتھ جوڑ دی گئی، تو یہ اشارہ ہوتا ہے، اسی کو ہم کہہ بھی دیتے ہیں اشارے پر رکنا چاہیے بھائی۔ تو اشارہ کا مطلب ہے لمبی بات کو مختصر طور سے ادا کر دینا۔ اشارہ کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں اونہوں، کوئی غلط کام آدمی کر رہے ہیں، اونہوں ایسے نہیں کرو، یعنی مطلب ہے کہ ایسے نہیں کرو، ایسے تمہیں یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ اتنا لمبا جملہ ہے، اس کو اونہوں، یا ہم نے جو ہے وہ کوئی اور لفظ بول دیا تو یہ زبان سے ہو گیا۔ کبھی انگلی سے ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کی حرکت سے ہوتا ہے، کبھی سر سے ہوتا ہے، سر سے تو بہت زیادہ اشارہ کرتا ہے آدمی، کہ جب اس کے کسی نے کہا کہ یہ کام کر دوں، اس نے کہا جی، سر ہلا دیا تو مثبت اشارہ کر دیا، اور اگر سر اس نے دائیں بائیں کی طرف ہلا دیا اس کا مطلب ہے کہ نہیں، حالانکہ یہاں نہیں کا لفظ نہیں استعمال ہوا، ایک اشارہ ہے۔ اور کبھی رمز سے ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اوقاف، رموز و اوقاف لکھے ہوتے ہیں تو قاف لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں وقف لازم ہے، اور میم لکھا ہوتا ہے تو وقف لازم کا اشارہ ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ساری قرآن پاک کے آخر میں رموز و اوقاف کے نام سے ایک صفحہ لگا ہوتا ہے جس کے اندر اشارات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو گویا وہی اشارے کو کہتے ہیں، اور وہ ایسا مختصر اشارہ ہوتا ہے جو تفصیل کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی وہ بات تو بہت یوں سمجھے کہ کمپریسڈ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، اور پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس کی بالکل صحیح صحیح تفصیلات جو ہیں وہ ان کے دماغ میں آ جاتی ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا وہ حکم ہی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں اس کو ویسے بہت سمجھنے کے لیے، ورنہ وہ ان کی آپس میں دونوں باتوں کی کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب میں بہت لمبا منظر اور بہت لمبی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ بہت تھوڑے وقت میں دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو، لیکن جب ہم اٹھ کے بیٹھ کے سوچتے ہیں اس کو تو پھر وہ بہت لمبی چوڑی ایک ڈیٹیل بن جاتی ہے، بھلے ہماری آنکھ 5 منٹ کے لیے لگی ہو لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو منظر دیکھے یا جو باتیں دیکھی سنی کی وہ 1 گھنٹے کی ہوں۔ تو یہ ایک ہمارے ساتھ بھی ایک تجربے سے ہم اس سے گزر جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو خیر وہی پر تو اس کو قیاس نہیں کر سکتے، وہی تو چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اندر اگر جھانکیں تو یہ ایک مثال بن سکتی ہے۔ تو پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے سرعت، پیغمبروں کے دماغ جو اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انسانوں میں سب سے عالی دماغ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ ایک روایت بھی نقل کی ہے، غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل جو ہے، فہم اور سمجھ، اس کے 100 حصے فرمائے، جس میں سے ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹا ہے اور ایک حصہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
تو اس میں جو مخلوق کو ملا اس میں سے بھی سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے۔ پیغمبر چیز ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ہمارے عام انسان وہ ہوتے تو بشر ہی ہیں، ظاہری لحاظ سے جسمانی لحاظ سے وہ پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے یاقوت جو ہیرا ہوتا تھا وہ بھی پتھر ہی ہوتا ہے، اور ایک عام جو روڈ پر رکھا ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہی ہوتا ہے، مگر پتھر پتھر میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق بھی کم ہے، عام انسان میں اور پیغمبر میں اس سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظیم، کہ اگر آپ پر وحی آ سکتی تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ کو آپ ہمارے ساتھ ہم کلام کیجئے، ہمیں لے جا کر دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ارین اللہ جہرا، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں تو چلو ہمیں بھی لے چلو، اس ایکسپیریمنٹ میں ہمیں بھی شریک کرو۔ لیکن جب لے گئے فاخذتکم الصاعقہ، ادھر سے جو کڑک آئی، بجلی آئی تو اس سے سارے ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، آپ یہ تو میری تو بنی اسرائیل چھوڑیں گے نہیں، میں تو ان کے سرداروں کو لے کر آیا تھا اپنے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پہلے پارے میں اس کی تفصیل ہے، وہ پھر زندہ فرمایا ان کو۔ تو پیغمبروں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی جو ان کی استعداد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، ان کی بات سننے کی، سمجھنے کی، وحی کا بوجھ اٹھانے کی، وہ عام انسان میں نہیں ہوتی۔ اس سے آگے ہم آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی اس کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی ران میری ران پر تھی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، یعنی اتنا شدید اس کا بوجھ تھا۔ تو وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کو تاریخ پوشیدہ تو مشکل تاریخ وہی تو سامنے ہوگی نہیں، وہ اندر بات کیا ہوئی وہ ہمیں نہیں۔ جیسے ہم واقعہ سنتے ہیں نا، ایک سوال آیا ہے کہ فرمانے لگے کہ پوشیدہ وہی پوشیدہ ہوتی ہے، تو یہ تو جو ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ جیسے ران ٹوٹ گئی یا اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی لگی تھی تو یہ تو پوشیدگی نہ ہوئی، یہ اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ تو ظاہر ہوں گے، لیکن جو اس کے اندر حقیقت کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے آپ کی، جبریل علیہ السلام اگر تشریف لائے ہیں تو وہ کیا بات آپ سے کر رہے ہیں، کیا کلام کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کو کبھی سنائی دے بھی دے گا۔ جیسے جبریل علیہ السلام آئے، حدیث جبریل بھی ہے، اس میں آگے کچھ مزید ڈیٹیل آ بھی جائے گی کہ کبھی وحی کی یہ صورت ہوتی ہے، کبھی یہ صورت ہوتی ہے، کبھی یہ صورت ہوتی ہے، لیکن وہ تجربہ بہرحال ایسا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، عام لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ باقی اس میں جو انبیاء علیہ السلام کی کیا نیچر ہوتی ہے اور کس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیل فہم حدیث ہماری جو کتاب ہے، پہلی جلد ہے، آپ حضرات کے زیر مطالعہ ہوگی، اس کے اندر ایک باب ہے نبوت اور رسالت، غالباً شاید صفحہ 40 سے 41 پر ہے، تو اس میں اگر ایک ڈیڑھ صفحہ ہی ہے، وہ اگر دیکھ لیں گے تو ہمیں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ انبیاء علیہ السلام کیا ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے سے متعلق اتنی بات ہے کہ چونکہ وہ بہت عالی دماغ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہت مختصر بات کو بھی پوری تفصیلات کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے وحی کے اندر کہ سرعت، یعنی تیزی ہونی چاہیے، بہت جلد اس کا نزول ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، یعنی یہ جو علوم کی حصول کی چیز ہوتی ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمیں کوئی چیز سمجھنی ہے نا، اب ہم مثلا یہ اصول ہی سمجھنے جا رہے ہیں، پوری کتاب ہے، تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹائم چاہیے ہوگا، اس کے اندر جتنے بھی اصول ہیں اس سے ہم اس وقت تک صحیح طریقے سے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم اچھا ایک وقت نہیں لگائیں گے اور اچھی طرح ہمیں سمجھا نہیں دیا جائے گا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہ اصول سمجھنے کے لیے پہلے ان کو معلوم نہیں ہوتے، پہلے بالکل وہ خالی ہوتے ہیں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ان کو فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے اور آگے پیغمبری مل گئی ہے، وہ پہلے سے کوئی تیار ذہناً نہیں بیٹھے ہوتے کہ ہمارے اوپر وہی آئے گی، یا انہوں نے کوئی علوم فنون پہلے پڑھ رکھے ہوتے ہیں اور پھر نبوت کا بس ٹائٹل آ جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسی وقت ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو شریعت کے اصول سکھائے جاتے ہیں وہ ایسے اتنے لمبا پروسیس نہیں ہوتا اس کا، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں میں اس طریقے سے وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ پوری تفصیلات کے ساتھ بہت تھوڑے ٹائم میں سب کچھ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ سرعت کے ساتھ، یعنی بہت جلدی وہ ان چیزوں کو لیتے بھی ہیں، پک بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے فی خفیہ، یعنی ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ جس کی دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ اب لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن پاک میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وحی کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی،
کہ یوں کر دو، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی یوں کر دو، اور اسی طریقے سے یوم دن تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، زمین قیامت والے دن اپنی خبریں دے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کی تھی۔ وحی کا لفظ ان سب جگہوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو استعمال ہے نا، یہ کن کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یہ ذرا دیکھنا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کے لفظ کا استعمال بہت وسیع اور عام ہے۔ نمبر ایک، حکم دینا، یعنی اللہ کا حکم جو تکوینی، اس کو کہتے ہیں تکوینی حکم، یعنی زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ بن جا، آسمان کو حکم دیا بن جا، کن فیکون، تو یہ حکم کے معنی میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ جیسے زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا یوم دن تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یعنی اس دن، یعنی قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بتلائے گی اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، یعنی حکم دیا تھا۔ یہ حکم ہوتا ہے تکوینی، دو حکم ہوتے ہیں، ایک حکم تشریعی ہوتا ہے، ایک حکم تکوینی ہوتا ہے۔ یہ لفظوں کو سمجھنا چاہیے، اگرچہ لفظ تھوڑے تھوڑے مشکل ہوں گے لیکن یہ لفظ اس لیے سمجھنے ضروری ہے کہ اصطلاحات ہیں، اور اصطلاح کا ترجمہ سمجھنے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاح کو کوشش کرنی چاہیے کہ اصطلاح کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اردو کا لفظ بنانے کی کوشش کریں، ہم مزید آسان کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر بعض اوقات اس میں وہ پوری حقیقت نہیں آ پاتی جو اس اصطلاح کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو تکوینی کا مطلب ہوتا ہے تکوین، یعنی یہ جو فرشتوں کے ذمہ کام ہے، اس کائنات کے جتنے کام اللہ نے فرشتوں کو دے رکھے یہ تکوینیات ہیں۔ بارش کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، یہ تکوینی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یوں کر دو، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اور ایک شریعت ہوتی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں وحی کا لفظ تکوینی حکم کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔ دوسری چیز ہے دل میں ڈالنا، جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 68 ہے۔ اس میں فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں ڈال دیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا۔ یہ نہیں ہے کہ شہد کی مکھی کے اوپر کوئی فرشتہ آتا ہے، یہ چیز اس کے اندر ہی اس نے، اللہ نے اس کے سسٹم کے اندر یہ چیز فٹ کر دی، رکھ دی ہے، وہ یہ کرے گی۔ جب بھی شہد کی مکھی پیدا ہوگی، وہ بڑی ہوگی تو وہ یہ سارے کام کرے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 111 ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے عیسیٰ کے علیہ السلام کے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ یہاں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وحی ان پر ایسے نہیں ہوئی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، تو غیر نبی پر تو وحی نہیں آتی۔ تو یہ جو حواریوں پر وحی کا لفظ استعمال ہوا تو یہ بمعنی القاء ہے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہم نے۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق ارشاد ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورۃ القصص سے آیت نمبر 7 ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں ڈال دیا کہ تو اس بچہ کو دودھ پلا۔ پھر تیسری چیز ہے اشارہ سے کسی بات کو بتلا دینا، تیسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے۔ پھر اشارہ کرنے میں یا دل میں ڈالنے کے معنی میں وحی صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتی، بلکہ اسے القاء، الہام جو بھی کہہ لیجیے آپ، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں انسانوں سے بھی ہو جاتا ہے، جیسے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتا ہے کہ اس کے دل میں بات آ جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بھی ڈال دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی ڈال دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل نے خود ہی وہ خیال سوچا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے میرے دل میں کہیں سے خیال آیا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، تو یہاں تک کہ کافروں اور شیطانوں کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوئی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، جیسے مثال آ گئی کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی ان کی طرف ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم لوگ کیا کرو، سورہ مریم ہے آیت نمبر 11۔ تو جب وہ اس سے پس منظر یہ ہے کہ جب ان کو بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے، تو ان کو پھر کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ علامت کیا ہے، فرمایا کہ 3 دن تک جو ہے وہ آپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، اور اس میں بس یہ تسبیح تلاوت، یہی ذکر و تسبیح وغیرہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس موقع پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوحا، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ پر زکریا علیہ السلام نے اپنے متبعین کو وحی کی، یعنی ان سے اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ کفار اور مشرکین کے متعلق ارشاد ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔
یعنی بعض کافر اور مشرک بعض لوگوں کے دلوں میں گھڑی ہوئی پرفریب باتیں وہی کرتے ہیں، یعنی ڈالتے رہتے ہیں، وساوس ڈالتے رہتے ہیں۔ شیاطین کے متعلق ارشاد ہے ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، سورۃ الانعام آیت نمبر 112، اسی آیت کے اندر ہی ہے کہ شیاطین بھی اپنے دوستوں، یعنی جو ان کے ساتھ یاری گانٹ لیتا ہے، اس کے اوپر وہی کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف وہی بھیجتے رہتے ہیں، یعنی کفریہ خیالات اور وساوس ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ وحی کا لفظ قرآن پاک میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی سے ہم جو ہے وہ ایک حدیث بھی آتی ہے سامنے کہ شیطان انسان کے بائیں کندھے پر بیٹھا رہتا ہے اور وہ دل کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ جو ہی دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے اثرات اور وساوس اور اپنی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ذکر کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ شیطان کو بھگانے والی چیز ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے القاء ہے، یعنی وہ اپنی چیزیں انجیکٹ کر رہا ہے انسان کے دل کے اندر۔ اور اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں، لوگ ہیں ہم میں سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بہت دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، میرا بہت دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں غلط کام کوئی نہ کروں، کبھی گناہ کا کام نہ کروں، لیکن کر نہیں پاتا، ہمت نہیں ہو پاتی۔ تو ہمت اس لیے نہیں ہو پاتی کہ وہ شیطان نے اس کے دل کے اندر اثرات برے ڈال دیے۔ جب تک وہ دل کے اندر سے برے اثرات، گناہوں کے وساوس اور شیطانی یہ چیزیں نہیں نکلیں گی، اس وقت تک اس کو اپنی طبیعت پہ نہیں آیا جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گی بیچارے کے لیے۔ تو خیر یہ ضمناً بات آ گئی کہ شیاطین بھی اپنے دوستوں کو وہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگلی چیز جی فرمائیے سوال۔ ہاں فرما دیں جی، اب کر لیتے ہیں یہاں سے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کو سامنے رکھتا ہے اور اس سے پھر وہ یوں سمجھیے کہ اصول بناتا ہے، اس نے فقہ کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، یہ سمجھے۔ اور جو فقی کا لفظ ہے وہ عام ہو سکتا ہے، وہ مجتہد کو بھی فقی کہہ دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا فقہا محدثین، امت کی جب ہم یہ اس طرح کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مفسرین، محدثین، فقہا، صوفیاء، علماء، تو اس میں جو فقہا کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت اس سے مراد مجتہد بھی ہوتا ہے اور نیچے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ جو نیچے کے فقی ہوتے ہیں وہ فقہ کو جنریٹ نہیں کرتے، وہ آپریٹ کرتے ہیں بس۔ وہ جو بنی ہوئی فقہ ہے انہی مجتہدین کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مزید کوئی مسئلہ نکالنا ہے تو وہ نکال لیتے ہیں۔ ہاں، یعنی لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آپ ویسے بنیادی طور سے یوں سمجھیں کہ فقہا کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے، وہ براہ راست قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اس سے چیزیں نکالتا ہے، اور پھر اس سے نیچے لوگ ہوتے ہیں جو اسی کے بنائے ہوئے اصولوں کو اور اس کی نکالی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کے مزید آگے چلتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ہوگا، وہ ایک اور پس منظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دو طبقے ہوئے نا امت میں، ایک محدثین کا ہوا جنہوں نے حدیث محفوظ کی، اور ایک ان لوگوں کا ہوا ان حدیثوں سے کیا حکم ثابت ہوئے وہ نکالے، تو یہ فقہا ہیں، یہ محدثین ہیں، وہ اس معنی میں۔ ابھی آپ نے سنا ہے کاپی پیسٹ کا، گائے کے بھینس کے بھی اصول ہو گئے، شراوے تو بنگی اصول ہو گئے۔ اس میں جب ہمارا زکات کا جو اہم مسئلہ ہے، اس میں ہم کہتے ہیں گولڈ ہی زکات میں دی جائے، پیسے زکات، یہاں پہ رکوعوں کو کاپی پیسٹ نہیں کر لیتے؟ سمجھا نہیں، سوال نہیں سمجھا۔ کاپی پیسٹ کر کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو بنیاد پہ ہم دوسرا مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آگے سمجھ نہیں، اب آگے جو فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے کہتے ہیں زکات ہمارا بھی ایک شاید طبقہ یہ کہتا ہو، کل میں ایک جگہ کہتا ہوں جو کہا کہ یہی اصول ہے، زکات آپ اگر آپ نے دینی گولڈ کی زکات تو گولڈ میں ہی ہے۔ نہیں یہ تو کوئی ضروری نہیں، یہ تو کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، پیسہ نہیں دے سکتے، یہی چل رہا ہے، عام اصول یہی چل رہا ہے، کیونکہ اب جو پیسہ ہے ہمارا، یہ جو نوٹ ہے یہ تو کرنسی بن گیا نا، یہی اس کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ اصل میں وہ پرانا مسئلہ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو نوٹ ہے نا، یہ وہ سمجھتے تھے یہ چیک کی طرح ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اس کے پیچھے بیس پہ جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نوٹ ہے نا، کرنسی نوٹ ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اعتماد ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن بذات خود یہ کرنسی بن چکا ہے، اس لیے اب اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ بہرحال ایک لمبی ڈبیٹ ہے اس کے اوپر،
تو اس کی حیثیت ایک کرنسی کی ہے بس، یوں سمجھو، اس لیے اب اس سے زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ ہاں ویسے بہتر تو یہی ہے جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔